السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وقال ایضا وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کے سلسلے میں جو باب آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے وہ ہے باب الکرم والجود والانفاق فی سبیل اللہ، کہ سخاوت اور اللہ پر بھروسہ، اور یہ سخاوت نیکی کے کاموں میں۔ سب سے پہلی آیت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی خرچ کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ سو اللہ کے راستے میں ہم جو کچھ خرچ کریں گے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں، بلکہ واپس اور زیادہ حصے کے ساتھ ہمارے پاس آنے والی ہے۔ دوسری آیت جو میں پڑھا وہ یہ ہے، جو سورۃ البقرہ کی ہے، وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں، فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی مال کو جو ہم خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا مال، آج اس سے پہلے 2 قسطوں میں آپ نے مال کے بارے میں ہی سنا۔ ایک میں سنا کہ قناعت، جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پر بس کرنا۔ دوسرے میں آپ نے سنا بلا ضرورت مانگنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم نے کسی سے مانگا بھی نہیں، ہمارے دل میں لالچ اور خواہش بھی نہیں تھی، اور کسی نے ہم کو تحفتاً ہدیتاً کچھ دیا، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، خواہ ہم اسے استعمال کریں یا خرچ کر دیں۔ تو جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا کیا حکم ہے، اس باب میں بتایا جا رہا ہے۔ تو دونوں آیتوں سے پتہ چلا، قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تم کو روزی کے طور پر دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مال 100% یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے روزی کے طور پر، اس میں سے خرچ کرو۔ مال برا نہیں ہے، بلکہ مال حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو مال برا ہے، اور مال غلط راستے میں خرچ کیا گیا تو وہ برا ہے۔ ورنہ صحیح راستے سے انسان مال کتنا بھی کمائے یہ جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد رشتہ داروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے حق ادا کرنے کے بعد مال کتنا ہو بھی انسان کے پاس رہے وہ جائز ہے، پاک ہے، حلال ہے۔ فرق یہ ہے کہ آدمی میں اس مال کی وجہ سے غرور، تکبر، گھمنڈ نہ آئے، اور اس مال کو غلط راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو مال انسان کے پاس کتنا بھی ہو جائز طریقے سے، یہ برا نہیں۔ لیکن اگر مال کو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب سے بہتر مال ہے، سب سے اچھا مال وہ ہے جو خود آدمی اپنی زندگی میں خرچ کر دے۔ سب سے پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد یہ جائز نہیں ہے کسی بھی چیز میں نہیں، لیکن 2 چیزوں میں حسد جائز ہے۔ کون سے 2 چیزیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور وہ آدمی اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے
تو اس کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ اگر مجھے بھی مال دے اس طریقے سے جیسا اس کو دیا ہے، اور یہ جس طریقے سے خرچ کر رہا میں بھی خرچ کروں گا، تو یہ چیز جائز ہے۔ وَرَجُلٌ، اور ایک دوسرا آدمی، آتاہ اللہ حکمہ، اللہ تعالیٰ اسے حکمت سے نوازا ہے، وزڈم، حکمت، عقل مندی، ہوشیاری، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ آدمی اسی حکمت کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے یا دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو کہا گیا کہ ایسے انسان سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی علم دے، حکمت دے، تو میں بھی ایسا ہی فیصلہ کروں اور ایسا ہی لوگوں کو علم سکھاؤں۔ تو یہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی حسد نہیں۔ حسد کے معنی رشک کرنا کہ کاش ہمیں بھی اس کے جیسا اللہ بناتا، ہمیں بھی اس کے جیسا اللہ تعالیٰ عطا کرتا، تو ہم بھی یہ دونوں کام کرتے یا دونوں میں سے ایک کرتے، یہ چیز۔ ورنہ حسد اس کے علاوہ کسی چیز میں جائز نہیں، بلکہ حسد کرنے والا بیک وقت کئی گناہ کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے تقدیر پر اس کو بھروسہ نہیں، دوسرا اللہ کے فیصلے پر بھروسہ نہیں، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جس بندے کو دیا ہے اس سے اپنا حسد اور ڈاہ کر کے اپنا ایمان خراب کرتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ویسا ہی کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ لہذا حسد بہت بڑا گناہ، ہمیں بچنا چاہیے، لیکن یہ نیت اچھی ہے تو ان دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ دوسری حدیث اس میں یہ ہے کہ جس کے راوی عدی بن حاتم، آپ جانتے ہیں یہ عدی بن حاتم کون ہے؟ بہت نیک حاتم جو گزرے تھے دنیا میں، انہی کے بیٹے عدی ہیں جو بعد میں یہ مسلمان آئے۔ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم جہنم سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا اس کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ سب سے زیادہ جو چیز کام آنے والی ہے صدقہ سے فائدہ، وہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچاتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے صدقہ کر کے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ پھر اس کے بعد صدقہ بلا اور مصیبت کو تو ٹالتی ہے۔ الصدقہ تطفئ البلایا، کہ بلا اور مصیبت سے بھی انسان کو صدقہ بچاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جانی مالی پریشانی آتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں۔ یقیناً صدقہ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی دن ہوتا ہے، ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو روک کر رکھنے والے ہیں، یعنی بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ رواہ البخاری والمسلم، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ تو اس حدیث میں خرچ کرنے والوں کے صدقہ، خیرات، خواہ نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی ہو، خاص کر نفل صدقات یا واجب ہوں یا جو بھی ہوں، یہ سب کے سب اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں تب، یا دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کریں تب، یہ سب کے سب فائدے مند ہیں۔ اس کے بنسبت بخیلی
مال روک کے رکھنا، سینت کے رکھنا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ رشتہ داروں کا حق، نہ غریب مسکین بیواؤں کا حق، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو وہ آدمی کے مال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلف، ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے چاہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتا ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گیا۔ آپ کہیں گے دنیا کیسے گئی؟ مال والوں کی تو ہر آدمی یہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سامنے ہی صرف تعریف ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے یا اس کے پیٹھ پیچھے کبھی بھی بخیل انسان کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم ينفق علیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں دو، اللہ تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، بے حساب حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم جو دیتا ہے 10 گنا دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دیتا ہے وہ 700 گنا، اور اس میں بھی اضافہ فرماتا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کے برابر ہے، جس کو زمین میں دفن کیا گیا تو اس سے 7 خوشے نکلے، اور ہر خوشے میں 100 دانے، گویا 700 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن اگر کسی انسان میں اور زیادہ خلوص للہیت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دوگنا بھی کر سکتا ہے، اس کو اور بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتا ہے، تو کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور یہ ساری نیکی کے لیے ہے، صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، ہر نیکی کے لیے۔ خاص کر مال کے لیے جو آیا ہے وہ ہے 700 گنا یا 700 کو بھی دوگنا۔ وعن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بہتر اسلام۔ وتقرأ السلام، اور سلام کہنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، جن کو آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے ایسے بہت سی حدیثیں ہیں جس میں کہیں آیا افضل الاعمال، افضل الاسلام، خیر العمل، خیر الاسلام، یا اسلام میں کون سے کام بہتر ہے، اس قسم کے بہت سے حدیثیں ہیں۔ تو جیسا جیسا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ایسا جواب دیا، لیکن خاص کر یہ تطعم الطعام، تقرأ السلام، یا ماں باپ کی فرما برداری یا جہاد، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ ای العمل افضل میں بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ تطعم الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو گویا نیکی کھانا کھلانے میں کیا ہوگا؟ مال خرچ ہوگا، اور جو مال خرچ ہوگا تو اس کو جو ہے اس کی نیکی اس کے حق میں جو ہے آئے گی۔ پھر اس کے بعد ایک راوی ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے وہ چیز ضرور دے دی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، لیکن ایک آدمی آپ کے پاس آیا، فَعَاتَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبْلَيْن، تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی اسے دے دی۔ بتائیے کتنی بکریاں رہی ہوگی؟ اس نے آپ سے مانگا تو آپ نے اس کو جو ہے اتنی بکریاں دی جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا،
وہ آدمی بکریاں لے کر اپنی قوم والوں کے پاس گیا، ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَى الْفَخْرَ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طریقے سے عطا کرتے ہیں جسے فخر کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی مال ایسے لوگوں کو دینا جو لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں، جس کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا ہے، دلوں کو دین کی طرف پھیر سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مال دینا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ خرچ کے تو بہت سے راستے ہیں، یتیم، مسکین، بیوہ، غریب، مزدور، کمزور، سارے راستے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، دینی کتابیں ہیں، دینی ادارے ہیں، سب ہے۔ لیکن کسی ایسے آدمی کو مال دیا جائے جس سے اس کا دل دین کی طرف داخل ہو جائے، تو اس کو مال دینا بھی یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کو دینے سے اگر وہ دین کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو دینا بھی یہ بھی نیکی کاموں میں سے ہے، جس کو زکوٰۃ کے مد میں بھی لایا گیا ہے، مؤلفۃ القلوب، دلوں کو پھیرنا دین کی طرف۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے راوی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بینما ہوا یسیر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین فعلقہ الاعراب یسألونہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ یہ جنگ حنین فتح مکہ کی بعد جنگ ہے، اور یہ آخری جنگ ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ بھاگے تھے وہ، اور طائف کے کچھ لوگ، اور حنین کے یہ سارے لوگ جمع ہو کر آخری حملہ آپ پر کیا تھا، تو یہ اسی کا نام جنگ حنین ہے۔ تو اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو کیا ہوا، کچھ اعرابی یعنی دیہاتی آپ سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یعنی مانگنے لگے بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے کیکر کے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ کیکر وہ درخت جو ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں اور اونٹ اس کو بڑی آسانی سے کھاتا ہے، آپ کو وہاں تک لے گئے، ایک درخت کے پاس لے گئے، بس آپ کی چادر بھی پھنس کر آپ کے جسم میں اتر گئی۔ وہ کانٹے اس درخت کے چادر پھٹ کر چادر میں پھنس کر ایسا ہوا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا میری چادر تو مجھے دو، بس اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ یا اور کوئی چیز ہوتے تو یقیناً میں تمہیں اس کے تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر دیتا، تم مجھے کبھی بخیل اور بزدل نہیں پاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں بہت آگے تھے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی اور جس کسی نے بھی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو ایک بہترین چادر لا کے دی، دوسرے صحابی اسی وقت آ کر کہے کہ اللہ کے رسول یہ چادر مجھے بہت پسند ہے، آپ نے اسی وقت اٹھایا اور دوسرے کو عطا کر دیا۔ تو مانگنے والے کو آپ نے کبھی نہیں روکا ہے، بلکہ جتنا ہو سکا خرچ۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو وہ چیزیں بتا دوں، بہت سے حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، یہ غلط بات ہے۔ مال آپ کے پاس تھا، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں تھا، دوسروں کے لیے سب کچھ تھا۔ خود بھوکے رہنا، خود پیاسے رہنا، لیکن دوسروں کو عطا کرنا، خود قناعت کی زندگی، سادی زندگی گزارنا، لیکن دوسروں کو عطا کرنا،
مدینے میں بے شمار مال آتا تھا، سب تقسیم ہو جاتا، اس کا ایک دانہ بھی نہ آپ گھر لاتے نہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ سب خرچ کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ باغ فدق کا جو مال آتا تھا وہ بھی آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو مال بیک وقت بہتر بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہے تو بہتر ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہے تو نقصان دہ ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں بہتر ہے، اللہ کے حکم کے بغیر حکم کے خلاف خرچ کر رہے ہیں تو نقصان دہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث میں سنا بھی کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہیں، اس کے موت کے بعد 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز ساتھ رہتا ہے، وہ ہے مال۔ اس میں سے پہلا مال ہے جو گھر میں ہی رہ جاتا ہے، اولاد، بیوی بچے، رشتہ دار قبر تک ساتھ آتے ہیں، اور آخر میں صرف ایک چیز جاتا ہے، وہ ہے ہمارا عمل، ہماری نیکی۔ اسی مال سے ہم نیکی بھی کما سکتے ہیں، اسی مال سے گناہ بھی کما سکتے ہیں۔ اس مال کا صحیح استعمال ہوگا تو نیکی ہے، اس مال کا غلط استعمال ہوگا تو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی صحیح طریقے سے بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال ہمارے لیے دنیا کا ساتھی بھی بنے، آخرت کا ساتھی بھی بنے، ہمارے نیکیوں والا مال بنے، اور ویسا مال عطا فرمائے جس میں برکت ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ نے ہمیں روزی کے طور پر دیا ہے، اس میں سے اس کے راستے میں اس کے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔